الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وقال تعالی الحج اشہر معلومات۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت اور ایک آیت کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے۔ ذی قعدہ اسلامی تقویم، اسلامی جنتری، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسی پر اسلامی سال مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر جو مہینہ آتا ہے محرم کا، اس سے اسلامی سال کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ 11واں مہینہ ہے اور اس کو ذو القعدہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اشہر حرم ان مہینوں کو کہا جاتا ہے جن کی حرمت، جن کی فضیلت، جن کی بزرگی، جن کا تقدس قرآن کریم سے ثابت ہے، جن کی بزرگی کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہر ایمان والے پر لازم اور واجب ہے، اور ان کی بے حرمتی کرنا، بے توقیری کرنا، بے ادبی کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے ادبی نہ کرو۔ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کے معنی علامت کے ہیں۔ شعائر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، ایسے احکامات جو مذہب اسلام کا نشان ہے، نشان، اور جن سے مذہب اسلام کو پہچانا جاتا ہے، جن سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھ جاتا ہے یہ کام کرنے والا مسلمان ہے۔ جیسے کہ اذان، جب اذان ہو رہی ہو تو دنیا کا ہر شخص سمجھ جاتا ہے یہ اسلام میں نماز کے اعلان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، کچھ کلمات مقرر ہیں، یہ نماز کا اعلان ہے، اور یہ جو اعلان کر رہا ہے یہ آدمی مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے حج بیت اللہ ہے، احرام ہے، ختنہ ہے،
یہ وہ اسلامی احکام ہیں جن سے مسلمان کی شناخت ہوتی ہے، یہ کام مسلمان ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی تعظیم کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ اللہ کے حکموں کی تعظیم کا پہلا مطلب یہ ہے یعنی اللہ کے حکموں کو جانو کہ اللہ کا حکم ہے کیا۔ اگر ہم نے اللہ کے حکموں کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور مر گئے تو ہمارا نام ادب کرنے والوں میں نہیں بے ادبی کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات ایسے ہیں جو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، مر جاتے ہیں لوگ، قبروں میں دبا دیے جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ جاننا یہ ان کی بے ادبی ہے، بے توقیری ہے۔ دوسری بے ادبی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو جان تو لیا مگر جاننے کے بعد ہم نے ان کو مانا نہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا یہ اللہ کے فرمان کی کیا ہے؟ خالی سر ہلا رہے ہیں، بتانی نہیں کیا ہے، یہ بے ادبی ہے، توہین ہے، بے تعظیمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے کا تعلق دل سے ہے، دل سے مانا۔ اگر نہیں مانا تو ظاہر بات ہے یہ تو بے ادبی بے توقیری ہے ہی۔ اسی طریقے سے تیسری بے ادبی کی صورت یہ ہے کہ جان بھی لیا اور دل سے مان بھی لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یہ بھی بے ادبی بے توقیری ہے۔ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جانتا ہے کہ نماز پڑھنا ایمان لانے کے بعد 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ جانتا نہیں جانتا؟ ہر آدمی جانتا اللہ کا حکم۔ پھر اس کے بعد مسلمان ایسے ہیں جو اس کو مانتے بھی ہیں کہ واقعی نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز کا چھوڑنا حرام ہے، حرام، جیسے شراب حرام، جیسے جوا حرام، ایسے ہی نماز کا چھوڑ دینا بھی حرام ہے، حرام۔ تو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو جاننے اور ماننے کے باوجود نماز پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرتا۔ جب اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے اسلامی حکم کی، اسلامی شعار کی کیا کر رہا ہے؟ وہ توہین کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ ادب کرنے والوں کو نوازا جاتا ہے، بے ادبی کرنے والوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب خدا جو توفیق ادب اور بے ادب محروم ماد از فضل رب۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمارے شاعر کی تعظیم کرو، اور دوسری جگہ کیا کہا؟ اللہ کے حکموں کی تعظیم اور توقیر ہر آدمی نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ تقوی کا مطلب جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو آدمی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی کا تقاضا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسے تو اللہ کے شاعر بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے 4 شاعر سب سے بڑے ہیں۔ اسلام کے 4 شاعر، 4 احکام سب سے بڑے ہیں۔ فرمایا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ جس مسجد کا نام ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مسجد حرام۔ بیت اللہ کا ادب کرو، تعظیم کرو، بے ادبی نہ کرو۔ بیت اللہ کا ادب کیا ہے؟ نمازوں میں اس کی طرف رخ کرو، حج کرنے جاؤ تو اس کا طواف کرو، اور دنیا میں کہیں بھی رہو
نمازوں میں تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب استنجا کرنے کے لیے جاؤ تو تمہاری پیٹھ بھی بیت اللہ کی طرف نہ ہو اور تمہارا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ اس کی طرف منہ کرو اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، اس لیے کہ یہ ایسی حالت ہے جس حالت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو گے جب بھی بے ادبی ہے، اور پیٹھ کرو گے جب بھی بے ادبی ہے۔ وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا، آپ نے فرمایا مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ مشرق کہتے ہیں جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور جس وقت سورج نکلتا اس کو بھی مشرق کہتے ہیں، اور مغرب کہتے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے، یہ جدھر سورج ڈوبتا ہے اسے بھی مغرب کہتے ہیں۔ جو نماز پڑھی جاتی ہے سورج کے ڈوبنے کے وقت اس کا نام کیا ہے؟ مغرب، ڈوبنے کا وقت۔ اور مغرب کسے کہتے ہیں؟ جدھر سورج ڈوبتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف نہ پیٹھ کرو استنجا کرتے وقت اور نہ اس کی طرف رخ کرو، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو۔ اب اس حدیث کو اگر آدمی پڑھے اور کسی عالم سے نہ سمجھے تو اس کو تشویش ہوگی، خلجان ہوگا، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہندوستان سے بیت اللہ شریف کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ ہاتھ سے نہ اشارہ کرو، کدھر ہے؟ مغرب کی طرف، پچھم کی طرف ہے۔ حضور کہہ رہے مغرب کی طرف منہ کر سکتے ہو، مشرق پورب کی طرف منہ کر سکتے ہو۔ یہ تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوئی، اگر پیٹھ کرتے ہیں تو ادھر پیٹھ ہوئی اور رخ کرتے ہیں تو ادھر رخ ہوا۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ صحابہ جانتے ہیں حضور نے یہ بات کہاں فرمائی تھی۔ یہ بات آپ نے ہندوستان میں نہیں کہی تھی، یہ بات آپ نے کہاں کہی تھی؟ مدینہ طیبہ میں کہی تھی، اور مدینہ طیبہ سے خانہ کعبہ جو ہے وہ دکھن کی طرف پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہاں اگر پیٹھ کرو گے تو کیا ہوگا؟ شمال کی طرف ہو جائے گی، یعنی آپ اتر کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ ہو جائے گی، دکھن کی طرف منہ کریں گے تو رخ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ حکم خالص مدینے والوں کے لیے ہے، یہ ساری دنیا والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو غرضے کی خانہ کعبہ کی تعلیم یہ ہے، اور خانہ کعبہ کی تعلیم کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں جو چارپائیاں ڈالی جاتی ہیں، بستر بچھائے جاتے ہیں، دیہاتوں میں بھی اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ ادھر پیر نہ کیے جائیں، ادھر کعبہ ہے۔ کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ یہ اللہ کے شاعر کی تعلیم ہے۔ تو پہلا شعار کیا ہے؟ بیت اللہ، اور دوسرا شعار کیا؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم۔ قرآن کا ادب کرو، قرآن کی بے ادبی نہ کرو۔ جو آدمی قرآن کی تعلیم کرے گا اس کے دل میں تقویٰ ہے، جو قرآن کی بے ادبی کرے گا اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ادب کرنا فرض ہے، بے ادبی کرنا حرام ہے۔ قرآن کی بے ادبی، قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے تعلیم بتائی کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ کوئی بھی کتاب تم بغیر وضو کے چھو سکتے ہو، مگر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ اسلام کا جو واقعہ ہے وہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہ اپنی بہن کے جب گھر گئے، قرآن ہی پڑھ رہی تھی۔ مارنے وارنے کے بعد جب انہوں نے کہا کچھ بھی کر لو اسلام نہیں چھوڑیں گے، حضرت عمر کو حیرت ہوئی، ایک عورت میں یہ ہمت۔ سمجھ گئے یہ اسی کتاب کی کیا پڑھ رہی تھی تم؟ لاؤ دیکھیں۔ تو بہن نے کہا عمر تم اس کو چھونے کے لائق نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، اور تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا،
پھر قرآن ہاتھ میں لیا۔ مگر آج جو غیر مقلد لوگ ہیں، اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بغیر وضو کو بھی قرآن چھوا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی تعظیم ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے قرآن پاک کی اتنی عظمت مسلمان کے دل میں ہے کہ قرآن پاک کوئی مسلمان جان بوجھ کے گرا نہیں سکتا، جان بوجھ کے نہیں گرائے گا۔ اگر قرآن گرتا ہے بچوں کے ہاتھ سے، بڑوں کے ہاتھ سے، مگر جب بھی گرتا ہے تو کیسے گرتا ہے؟ کیسے گرتا ہے؟ دھوکے سے گر جاتا ہے۔ جیسے آدمی کا پیر پھسل جاتا ہے، فریکچر ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کے اپنا پیر نہیں توڑتا، پیر پھسل گیا، فریکچر ہو گیا۔ قرآن رکھ رہے تھے، اندازہ نہیں ہوا، نیچے گر گئے۔ لیکن قرآن جب گر جاتا ہے تو مسلمان تھرا جاتا ہے، کپ کپا جاتا ہے۔ قرآن گر گیا، بتائیے کیا کریں؟ اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ تو جاہل لوگ ایسے موقع پر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور مسئلہ کس سے پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہ مسئلہ جانتے ہوں گے، یہ مولانا ہو۔ پھر یہ مسجد میں مؤذن ہے، کہ ان کو مسئلہ ضرور معلوم ہوگا۔ یہ امام ہے، یہ بھی ان کو مسئلہ، یہ بھی مولانا ہے۔ اب وہ بھی کیا ہوتے ہیں بیچارے بہت سارے، یہ تو مدرسے فرقانیہ کے بانی مولانا عین القدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنا پرانا مدرسہ فرقانیہ ہے، مگر انہوں نے وہاں دارالاقامہ ہاسٹل نہیں بنایا۔ اگر چاہتے تو بنوا سکتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، پورا لکھنؤ ان سے فیض یاب ہوتا تھا، چاہتے تو اس میں ہاسٹل بناتے اور آسانی سے بن جاتا، مگر نہیں بنا۔ کیوں؟ جو قرآن بچے پڑھنے آ رہے ہیں، یہ بچے مسجدوں کے حجروں میں رہیں، یہ مسجدوں میں رہیں، تاکہ مسجدوں سے ان کا تعلق بھی باقی رہے، عوام کا ان سے تعلق رہے، نماز کے یہ پابند ہو جائیں۔ یہ تھا ان کا مقصد۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی امام ہے وہ عالم بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ مسئلہ بھی جانتا ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے جو عالم ہو وہ ہر مسئلہ جانتا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ کیسے مولانا، ان کو مسئلہ نہیں معلوم۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے میں نے فلاں مولانا سے مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، بتائیے وہ مولانا ان کو مسئلہ۔ حضرت مولانا فوراً غصہ ہو گئے، کہلے مسئلہ تو یہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر مسئلہ ہر وقت ذہن میں ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے سب سے بڑے عالم تھے، آپ نے فرمایا روئے زمین پر اس زمانے میں مدینے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا۔ 40 سوال کیے گئے، ہر سوال کے جواب میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ جو جانکار آدمی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اگر اسے نہیں پتا ہوگا تو کیا کہہ دے گا؟ بھائی مجھے معلوم نہیں، ہم دیکھ کے بتائیں گے، ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ اور اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو یہ سوچے گا اس نے مجھے کچھ سمجھ کے پوچھا ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو مسئلہ بتایا ہم نہیں جانتے ہیں تو میری جو عزت عظمت اس کے دل میں ہے وہ بڑھ جائے گی، بڑھ جائے گی نا، وہ گھٹ جائے گی۔ اس لیے وہ اپنی عزت کو سنبھالنے کے لیے شریعت کو داؤں پر لگا دیتا ہے اور ایسے ہی مسئلہ بتا دیتا ہے۔ بہت سارے مسئلے ایسے امت میں مشہور ہو گئے جو بالکل غلط ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہے کہ اگر سطر کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، سطر پہ اگر نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ غلط مشہور ہے۔ آدمی نہا رہا ہے، وضو کر کے نہا رہا ہے، غسل خانے میں ہے، برہنہ نہا رہا ہے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، سطر پہ نظر پڑ رہی ہے، مگر اس کے باوجود اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو سلامت ہے۔ ایک خاتون تھی،
ان کا ایک پوتا تھا، اور بوڑھی ضعیف عورت، اور سردیوں کا زمانہ، اور نمازی عورت، نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں۔ ان کے پوتے کا ہوا ختنہ، اور ختنے کی وجہ سے وہ کپڑا پہن نہیں سکتا، تو بار بار ان کی نظر پڑے اور ہر مرتبہ وضو کرے۔ بیٹا تم میرے سامنے اس طرح نہیں آیا کرو، یہ تو سطر پہ نظر پڑنے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کیوں ایسا ہے؟ دل میں عظمت تو ہے، لیکن جس نے مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ جانتا نہیں تھا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غسل کر کے آتے، نہا کے آتے ہیں۔ جمعے کے دن تو نہائی کہتے ہیں، جمعے کے دن نہانا کیا ہے؟ سنت ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، مگر سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا افضل ہے، بعض کہتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے افضل ہے۔ اگر جمعے کے دن کے لیے افضل ہے تو فجر میں اگر نہا لیے تو سنت ادا ہو گئی، اور اگر جمعے کی نماز کے لیے سنت ہے تو پھر جمعے کی نماز سے پہلے نہائیے۔ نہانا یہ کیا ہے؟ فضیلت کی چیز ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ بیمار ہے پھر بھی نہا رہے، موقع نہیں ملا پھر بھی نہا رہے۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ ہیں، جمعے کا دن خطبہ دینے کے لیے اٹھے، دیکھا ایک صاحب سامنے سے چلے آ رہے، تو حضرت عمر نے خطبہ روک کے کہا یہ آنے کا وقت ہے، یہ آنے کا وقت ہے۔ جب خطبہ شروع ہو گیا، یعنی یہ چیز اس زمانے میں بہت خراب سمجھی جاتی تھی، خطبہ شروع ہوا اب آئیں آپ، اور آج کل یہ کمال سمجھا جاتا ہے جب خطبہ شروع ہو جب ہی جاؤ۔ کون اتنی دیر سنے ان کی ہے؟ اس لیے چلو آج تو اور دیر سے چلے، آج پہلا جمعہ ہے، مولانا آئے ہوں گے، آج تو دیر تک سننا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت عمر ہیں، دور خیر القرون ہے، فاروق اعظم ہے، اور بہت بڑے وہ بھی صحابی ہے جو آئے، کہ یہ کون سا آنے کا وقت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی خطبہ دے رہا ہو اور اس میں کوئی غلطی ہو کسی سے، تو خطبے کے دوران اس کو روکا جا سکتا ہے، منع کیا جا سکتا ہے، مسئلہ بتایا جا سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ہیں۔ پھر انہوں نے کہا امیر المومنین، میں بازار گیا تھا اور مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نے وضو کیا اور سیدھا مسجد میں آ گیا ہوں، گھر نہیں گیا ہوں۔ حضرت عمر نے دوسرا لقمہ دیا، والوضوء اذن، والوضوء اذن، وضو بھی، مطلب ایک تو تم خطبے کے وقت آئے ہو، یہ آنے کا وقت نہیں، یہ ایسا وقت ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو جتنے فرشتے اس مسجد میں ہوتے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ انٹری نہیں کرتے، جب خطبہ شروع ہو جائے جو بھی آتا ہے جمعے میں شریک ہونے والوں میں اس کا نام نہیں لکھتے۔ ایک تو خطبے کے وقت آئے ہو، والوضوء اذن، اور پھر یہ کہہ رہا ہوں وضو کر کے چلے آئے، حالانکہ جمعے کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور تم کرو وضو کر کے چلے آئے۔ حضرت عمر جن کی اصلاح کر رہے ہیں وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ ساری دنیا کے مصلح ہیں، وہ صحابہ ہیں، مگر حضرت عمر ان کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو غرضے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، فضیلت کی چیز ہے، ہر آدمی غسل کرتا ہے۔ جب آدمی غسل کا طریقہ کیا ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو پہلے اگر جسم پر گندگی ہے، نجاست ہے، پہلے اس کو صاف کرے، اس کے بعد پھر وضو کرے۔ حالانکہ نہانا فرض ہے، اور جب آدمی نہائے گا تو پورا جسم بھیگ جائے گا، اور وضو میں خالی چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کیا،
پیر دھوئے وضو میں اتنا ہی ہوتا، نہانے میں تو پورا جسم دھلتا ہے۔ کہا پھر بھی پہلے نجاست کو صاف کرنے کے بعد پہلے وضو کرنا سنت ہے، پہلے وضو کرو۔ وضو بھی کون سا؟ کہ وضوئی صلاۃ، نماز جیسا وضو۔ نماز جیسے وضو کا مطلب نماز کے وضو میں مسح کیا جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مسح کئی مرتبہ کیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ۔ ہاتھ 3 مرتبہ دھونا سنت، کلی 3 مرتبہ کرنا سنت، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں مارنا 3 مرتبہ سنت، مگر مسح ایک ہی مرتبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی مسح 3 مرتبہ کرے گا تو سر اس کا سوکھا رہے گا، بھیگ جائے گا، بولو، بھیگ جائے گا۔ اور 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جب وہ اپنا سر بھگائے گا اور نزلے کا مریض ہوگا اور سردی کا موسم ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ شریعت نے کیا رکھا؟ مسح 1 مرتبہ، بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے۔ غسل میں کیا ہوگا؟ غسل میں تو باقاعدہ سر پہ پانی ڈالے گا، تو وضو کرے مسح نہ کرے؟ کہا نہیں، وضو کرے نماز کے وضو کی طرح، یعنی مسح بھی کرو، پھر اس کے بعد آدمی غسل کرے۔ اگر کسی آدمی نے وضو نہیں کیا، غسل کے فرائض ادا کر لیے، کیا ہے غسل کے فرائض؟ 3، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ بولو، فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن نہاتے وقت کلی کرنا فرض ہے۔ وضو میں اگر کلی نہیں کی وضو ہو جائے گا، ناک میں پانی نہیں ڈالا وضو ہو جائے گا، مگر غسل فرض نہیں ادا ہوگا جب تک کہ ناک میں پانی نہ ڈالے اور کلی نہ کرے۔ پھر پورے جسم میں پانی بہائے۔ اب پورے جسم میں پانی بہایا اور سیدھے مسجد میں چلے آ رہے ہیں۔ اب مسجد میں آنے کے بعد پھر سے ٹنکی پہ بیٹھ گئے، پھر سے وضو کرنا شروع کر دیا۔ ارے کرتے ہیں وضو، نہیں کرتے لوگ؟ حالانکہ جب آدمی نے پہلے سنت کے مطابق پہلے وضو کیا تھا تو وضو کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وضو نہیں بھی کیا تھا، جب نہا لیا تو کیا ہو گیا؟ وضو بھی ہو گیا اس کے اندر۔ اب اس کو الگ سے وضو کی ضرورت نہیں۔ اب آ کر کے وہ اگر پھر سے وضو کر رہا ہے تو یہ کیا فضول خرچی ہے، پانی کا بیجا اسراف ہے۔ اسلام میں بیجا اسراف کرنا منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا وضوئی ووضوء انبیاء من قبلی، 3 مرتبہ آپ نے کلی کا کہ میرا وضو، فمن تعدى او نقص فمن زاد او نقص فقد تعدى وظلم، جس نے اس سے کم کیا، جس نے اس سے زیادہ کیا، اس نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ تو شریعت میں اتنا خیال ہے، تو غرض ہے کہ یہ کیوں جانتے نہیں ہیں اس لیے ایسا کر رہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن گر گیا۔ اب مسئلہ پوچھا کیا کریں، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو جاننے والا جو جانتا تو تھا نہیں مسئلہ، اس نے کہا اس کا کفارہ بہت بڑا ہے۔ میں کیا کفارہ ہے؟ اس نے کہا ایک ترازو میں قرآن رکھو ایک طرف غلہ رکھو گیہوں، اور تول کر کے اس کو صدقہ کرو، تب جو ہے اس گناہ کی تلافی ہو۔ حالانکہ قرآن کا دھوکے سے گر جانا گناہ ہے ہی نہیں۔ وہ دھوکے سے گرا نا، جان بوجھ کے تھوڑی نہ گرا، اور جب دھوکے سے گرا تو گناہ ہی نہیں۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے۔ آدمی بھول گیا اور روزے میں اس نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے اور یاد نہیں تھا، تو روزہ بھی ہو جاتا ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اور کلی کر رہا ہے روزے میں اور غلطی سے پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے چلا گیا، روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا مگر گناہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن گر گیا، دھوکے سے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صدقہ کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے کر دے، استغفار کر لے، مگر ضرورت اس کی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے شاعر کی عزت کرو۔ اللہ کے شاعر 4 بڑے بڑے ہیں۔ پہلا کیا؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تعظیم کرو۔ دوسرے
دوسرا کیا تھا؟ کتاب اللہ، قرآن کی عزت کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہیں؟ یہ بہت بڑا شعار ہے اسلام کا، حضور کی تعظیم کرو۔ اللہ کے نبی کی تعظیم کیسے کریں کہ تم نہیں کر پاؤ گے؟ اللہ نے اپنے محبوب کی تعظیم کرنے کے طریقے باقاعدہ قرآن کریم میں خود سکھائے ہیں۔ نبی سے اپنی آواز مت بلند کرو، اور نبی کا نام لے کے مت پکارو، طرح طرح کے ادب۔ نبی کے گھر میں اگر نبی گھر میں ہے باہر سے آواز نہ دو، یہ سب باقاعدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ اللہ، اسلام کا شعار کیا ہے؟ اللہ کی نماز کی عزت کرو، احترام کرو۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، جگہ ہے ادھر بھی ادھر بھی، مگر اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ آج تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ پہلے لوگ تھوڑا سا خیال بھی کرتے تھے نمازی نماز پڑھ رہا ہے لہذا اس کے آگے سے نہ گزریں۔ آج کوئی مسئلہ نہیں۔ حرم کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ہر جگہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی عذر بھی نہیں ہے اور کوئی ضرورت مجبوری بھی نہیں ہے، مگر آپ سامنے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نماز کی توہین ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی نمازی آدمی سے گزرنے لگے تو آدمی اس کو روکے کہ کیسے؟ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا جائے سبحان اللہ، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو گزر رہا ہے اس کو پتہ نہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ کہا سبحان اللہ تو آدمی چوک جائے گا، نمازی کے آدمی سے نہیں گزرے گا۔ یا وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی گزرنے لگا اور اس کو ایسا لگ رہا ہے یہ جانتا نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے خیال میں کھویا ہوا چلا جائے، تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، زور سے پڑھ دیا، رک جائے۔ آج کل کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نماز کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کا ادب کرو، بے ادبی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے ادب والے مہینوں کا بھی احترام کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ اور حرمت والے ادب والے مہینے کتنے ہیں بھائی؟ کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ ارے کون کون سے بولو نا۔ یہ دیکھیے ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ اتنے مرتبہ میں نے یہاں بتایا، اتنی عمر ہو گئی، یہ بڑے ہیں ان کو یاد نہیں، ان کی نسلوں کو کیا یاد ہے؟ 4 مہینے کون کون سے ہیں اس کا جاننا فرض ہے، فرض۔ جب جانو گے جبھی تو ادب کرو گے۔ جانتے ہی نہیں ادب کا مہینہ ہے تو اس کا احترام کیسے ہوگا؟ 4 اشہر حرام است مکرم، رجب ذی قعدہ ذی الحجہ محرم۔ رجب کا مہینہ، ذی قعدہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ وہ مہینہ، اور جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے اشہر حرم، حرمت والے مہینے۔ اللہ کا رب بے ادبی نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے بے ادبی نہ کرنا؟ اللہ، جس کے قبضے میں سانسیں ہیں۔ ادب کرنا۔ ان 4 مہینوں میں سے اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی قعدہ، یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یہ مہینہ اشہر حج میں سے ہے۔ حج کے کتنے مہینے؟ الحج و اشہر معلومات، 3 مہینے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ شوال یعنی رمضان ختم ہوا، حج کا مہینہ شروع۔ اگر کوئی احرام باندھنا چاہے تو احرام باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے احرام باندھنے کی اجازت نہیں۔ پہلے زمانے میں جو حج ہوتا تھا اور آدمی جب حج کے لیے جاتا تھا تو 5 گھنٹے میں مکے پہنچ جاتا تھا۔ ہے کتنی دیر لگتی تھی؟ مہینوں۔ اس لیے اتنے پہلے سے
احرام باندھنے کی اجازت ہے، اور حج کے 3 مہینے ہیں۔ تو ذی قعدہ اشہر حج میں سے بھی ہے، اشہر حرم میں سے بھی ہے، اس کا احترام فرض ہے، اس کی بے ادبی حرام ہے۔ اس کا نام ذی قعدہ کیوں ہے؟ قعدہ کے معنی کیا ہیں؟ نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں، اور 2 رکعت والی نماز میں 1 ہوتا ہے۔ قعدہ کے معنی بیٹھنا۔ 4 رکعت والی میں کئے مرتبہ بیٹھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ 3 میں 2 مرتبہ، اور 2 میں 1 مرتبہ۔ جن میں 2 مرتبہ بیٹھا جاتا ہے ان میں پہلے بیٹھنے کو کہتے ہیں قعدہ اولا۔ اولا مانے پہلا، پہلی بیٹھک۔ ایک ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا۔ ارے 2 سجدوں کے بیچ میں بھی تو بیٹھا جاتا ہے، ایک سجدہ کیا اس کے بعد پھر بیٹھے تھوڑی دیر، پھر دوسرا سجدہ کیا، 2 سجدوں کے درمیان بھی بیٹھا جاتا ہے، 2 رکعتوں کے بعد بھی بیٹھا جاتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا بیٹھتے تو ہیں مگر نام نہیں معلوم۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ جلسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسے کے معنی بیٹھنا، قعدہ کے معنی بیٹھنا۔ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھا اسے کہتے ہیں جلسہ۔ 2 رکعت کے بعد جو بیٹھا ہے اسے کہتے ہیں قعدہ۔ اگر وہ 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز ہے تو پہلی مرتبہ بیٹھنا واجب ہے، واجب۔ اگر چھوٹ گیا، بھول گئے اتحیات میں بیٹھنا اور کھڑے ہو گئے تو فرمایا 4 رکعت پوری کر لو اور سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی۔ یہ واجب تھا نا۔ اور 4 رکعت کے بعد 3 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ آخری بیٹھک۔ یہ جو آخری بیٹھک ہے اس کے بارے میں یہ فرض ہے، فرض۔ اگر 4 رکعت کے بعد نہیں بیٹھے اور 5ویں رکعت بھی اگر آپ نے پڑھ لی تو پھر کیا ہے؟ نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو اس کا نام ذی قعدہ کیوں ہے اس مہینے کا؟ اس مہینے میں جو عرب لوگ تھے وہ سب گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، پورے سال لڑتے رہتے تھے۔ یہ ادب کا مہینہ ہے نا، لڑائی چھوڑ دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تمام ماننے والے، پوری ملت ابراہیمی میں یہی قاعدہ، یہی حکم تھا۔ یہودی یہ کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، اور عیسائی ابراہیم ہمارے۔ مگر آج فلسطین میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے، معصوم بچوں کو جو مارا جا رہا ہے، 52,000 سے زیادہ لوگ موت کی نیند سلا دیے گئے، بچے اور عورتوں پہ ترس نہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہودی۔ یہ یہودی کون ہیں؟ کہتے ابراہیم ہمارے تھے، ہم ان کی اولاد میں۔ عیسائی ان کے سپورٹر ہیں، وہ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسماعیل یہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور بیت المقدس پہ ہمارا حق ہے، ابراہیم ہمارے باپ تھے، ہم ان کی اولاد ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ جھوٹے ہو تم، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تو موحد تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ لہذا یہودی اور عیسائی جب ان لوگوں نے بغاوت کی، نافرمانیاں کی، آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تو یہ توریت کے ماننے والے نہیں، یہ انجیل کے ماننے والے نہیں، یہ موسیٰ کے ماننے والے نہیں، یہ عیسیٰ کے ماننے والے نہیں، یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ جگہ چھین لی۔ کون سی؟ بیت المقدس۔ پہلے ان کو اس کا وارث بنایا اور بعد میں وہ جگہ اللہ نے ان سے چھین لی۔ کس کو وارث بنایا پھر؟ مسلمان۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں ذکر کے بعد، توریت کے بعد،
اس زمین کے وارث تم نہیں ہو، اب عیسائی نہیں ہیں، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ اور وہ نیک بندے کون ہیں؟ جو موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی ہم وہاں تعمیر کریں گے۔ ہیکل کسے کہتے ہیں؟ یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، بس سنتے رہو خالی، بس ایسے ہی۔ ہیکل عبادت کی جگہ، سلیمان علیہ السلام نے وہاں عبادت کی جگہ بنائی تھی، ہم وہاں مسجد اقصیٰ بنا لی گئی، ہم وہاں وہ تعمیر کریں گے، اس کو گرا دیں گے۔ مگر نہ یہ ابراہیم کے ماننے والے، نہ یہ موسیٰ کے ماننے والے، نہ یہ سلیمان کے ماننے والے، قرآن کہتا ہے یہ یہودی حضرت سلیمان کو نبی نہیں بلکہ کافر سمجھتے ہیں، اور قرآن نے تردید کی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، جھوٹے ہیں یہودی، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، کفر نہیں کیا۔ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو معزول کر دیا، اور کیا کہا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذلت ان پر قیامت تک کے لیے طاری کر دی گئی ہے۔ یہ باغی ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ نبیوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا مکے کے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھ دیے تھے۔ کہ وہ تھے ابراہیم کے ماننے والے؟ اصلی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ هذا النبي والذين اتبعوا معه والذين اتبعوا، فرمایا ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں، یہ نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں یہ ابراہیم کے حقیقی وارث ہے، حقیقی ماننے، انہی کا حق ہے۔ باہر صورت وہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ کیا کہا کہ ستمکش گراہ برارت ز دل، زنت سوز او شعل در آب و گل، مظلوم اگر ایک آہ اپنے دل سے نکال دے تو اس کی آہ پوری دنیا کے اندر آگ لگا دیتی۔ آج اسرائیل میں کیا ہے؟ آگ لگی ہوئی، انہوں نے خود لگائی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے انتقام ہے، اللہ کرے قدرت کی طرف سے انتقام ہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان معصوم بے گناہ بے قصور بندوں کو، وفاداروں کو جلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا دیا؟ ویسے ہی عذاب دیا۔ کون سا؟ اللہ والوں کے دلوں کو جلایا، جسموں کو جلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جلانے کا عذاب دنیا میں بھی دیا، اور یہ عذاب آخری نہیں ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، ہم ان کو عذاب دیں گے۔ عذاب کیا ہے؟ کیا اللہ وَلَنُذِيقَنَّكُمْ عذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر، ہم انہیں پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے، اس کے بعد بڑا عذاب چکھائیں گے۔ والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم ان کے لیے دعا کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، مگر مسلمانوں غیرت نہیں ہے۔ آج بھی لوگ اسرائیل کی چیزیں، پیپسی وغیرہ پی رہے ہیں اور اپنی دکانوں پہ رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے پائیں گے آپ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، قبول ہو یا نہ ہو، ہمارا کام دعا کرنا، ہمارا کام مانگنا ہے۔ اور کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے شام کو مانگا اور صبح ہمارا چاہا ہوا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، حکیم ہے، جب اس کا وقت آتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، دشمن کو سزائیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، پوری ملت اسلامیہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، مسلم حکمرانوں کو دینی غیرت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرمائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے، دعا کو سنتیں پڑھ